کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر بولان میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد فورسز کا آپریشن جاری، 27 دہشت گرد مارے گئے۔ اب تک 155 یرغمالی مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا، 17 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد خودکش بمبار معصوم یرغمالیوں کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز آپریشن میں انتہائی احتیاط سے کام لے رہی ہیں۔ دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز سے رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز باقی مسافروں کی بازیابی کے لیے کوشاں، دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ بس یہ فائرنگ ہو گیا سر، اللہ نے حفاظت کیا، فوجی لوگوں کا ہمت ہے، پھر بھی UFC والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے، ماشاءاللہ الحمدللہ شکر۔ دہشت گردوں سے رہائی پانے والے جعفر ایکسپریس کے مسافر کا اظہار تشکر۔ مسافر نے بتایا کہ دہشت گرد معصوم یرغمالیوں کو ڈھال بنا رکھے ہیں۔ خودکش جیکٹ پہنے دہشت گرد یرغمالی مسافروں کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ فوج اور FC کے جوانوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا، ہمیں بحفاظت نکال کر لے آئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت، کہا کہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گرد بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں، پاکستان میں بدامنی اور انتشار پھیلانے والی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان بہت جلد اس آپریشن میں کامیاب ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ معصوم مسافروں پر فائرنگ کرنے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا بزدلانہ عمل ہے، شدت پسند پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ قومی سلامتی پر حملہ ہے، ریاست پر حملہ ناقابل برداشت ہے، قاتلوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی للکار، کہا کہ حملہ آوروں کو عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے، خون بہانے والوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت، مریم نواز کی تمام مسافروں کی بحفاظت واپسی کے لیے دعا، آپریشن میں حصہ لینے والے جوانوں کو خراج تحسین، کہا نہتے مسافروں پر حملہ کرنے والے انسانیت سے عاری ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ دہشت گردوں کی ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے، مذموم کارروائیوں میں ملوث عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا بلوچستان میں مسافر ٹرین پر دہشت گردوں کے حملے پر اظہار مذمت، انتونیو گوتریس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یرغمالی بنانے کے کسی بھی واقعے کی مذمت کرتے ہیں، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ کے ترجمان کا جعفر ایکسپریس کے یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ بولان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان ریلویز نے کوئٹہ سے اندرون ملک تمام ٹرینوں کا آپریشن تاحکم ثانی معطل کر دیا۔ دہشت گردوں کے حملے کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کے حوالے سے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر معلومات فراہمی کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم۔ DS نور الدین داوڑ کے مطابق کسی بھی مسافر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہیلپ ڈیسک پشاور اور کوئٹہ کنٹرول سے منسلک ہے۔ 1 سال کمپلیٹ ہوا ہے اور ہم بالکل ٹائم پہ ہیں۔ اگر اس ملک میں کسی نے کیا تھا تو وہ قائد اعظم نے یہ ملک بنا کے کیا تھا، اور اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہ باتیں آگے بڑھائی تھی۔ ہم انہی کے ویژن پہ انہی کی باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ 1 سال میں جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، کراچی سمیت صوبے بھر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سندھ حکومت کی 1 سالہ کارکردگی پر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریزنٹیشن، کہا ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام ہم پہلی بار کر رہے ہیں، یہ کمپیوٹر سائنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ہم نے اپنی گورننس میں ڈیجیٹائزیشن پر بہت زیادہ فوکس کیا۔ سندھ حکومت کے پاس 1.3 ملین ٹن گندم موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ کا رواں سال گندم نہ خریدنے کا اعلان۔
شروع میں سپریم کورٹ میں 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا تھا، بعد میں بینچ کم ہوتے ہوتے 5 رکنی رہ گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائلز کے خلاف دائر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، کہا کہ اسی لیے جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے نوٹ میں لکھا تھا کہ 5 رکنی بینچ سے بڑا ایک بینچ ہوتا تو ایف بی علی کیس کو دیکھ سکتے تھے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سماعت جاری، وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت، نجی کمپنیوں کے وکیل مختوم علی خان کے دلائل، کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس زیر التوا مقدمات اپنے پاس منتقل کرنے کا آئینی اختیار موجود ہے۔ عدالت سو موٹو اختیار استعمال کرتے ہوئے بھی مقدمات منتقل کر سکتی ہے۔ عدالت نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں زیر التوا اپیلیں سپریم کورٹ منتقلی کا حکم دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 26 نومبر ڈی چوک احتجاج کیس میں بشرا بی بی کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 28 اپریل تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے درخواست ضمانتوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کے مقدمے میں لطیف کھوسہ، شبلی فراز اور سلمان اکرم راجہ کی عبوری ضمانتوں میں 5 مئی تک توسیع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 فروری 2021 کے چیف جسٹس بلاک پر حملے میں ملوث تمام 36 وکلا کے خلاف جاری توہین عدالت کی کارروائی ختم۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس کی سماعت کی۔ عادل عزیز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عدالت نے بیان حلفی مانگے تھے جو جمع کروا دیے گئے۔ دلائل کے بعد عدالت نے تمام وکلا کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، جے آئی ٹی نے عمر ایوب اور علیمہ خان کو طلب کر لیا۔ جے آئی ٹی نے علیمہ خان کو آج اور عمر ایوب کو کل 13 مارچ کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ جے آئی ٹی کی سربراہی اسلام آباد پولیس کے آئی جی کر رہے ہیں۔ آئی جی کے پاس طلب کیے جانے والے رہنماؤں کے حوالے سے شواہد موجود ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت۔ پیپلز پارٹی کے وکیل نے 5 ہفتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن کا عمل مکمل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ رمضان المبارک کا دوسرا اشرا شروع ہو گیا مگر مہنگائی کا جن قابو میں نہ آ سکا۔ حکومتی اقدامات دھرے رہ گئے، گراں فروشوں کی منمانیاں جاری۔ کھانے پینے کی اشیاء اور پھلوں سبزیوں سمیت روزمرہ کے استعمال کی تمام اشیاء کی قیمتوں میں بھاری اضافہ۔ روزہ دار عوام مہنگائی کے ہاتھوں پریشان۔ پرائس کنٹرول کے ادارے اور انتظامیہ گراں فروشی روکنے میں مکمل طور پر ناکام۔ ایران کے صدر کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے 2 ٹوک انداز میں کہا، امریکہ ہمیں احکامات اور دھمکیاں دے، یہ قابل قبول نہیں، ہم امریکہ سے بات چیت نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر نے امریکی ہم منصب ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، ایسی کوئی بات چیت کو قبول نہیں کریں گے جو دھمکیوں کے تحت کی جائے۔ اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والے عوامی اور انقلابی شاعر حبیب جالب کو رخصت ہوئے 32 برس بیت گئے۔ حق اور انصاف کی توانا اور ناقابل تسخیر آواز حبیب جالب نے انقلابی شاعری میں نئی تاریخ رقم کی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔